نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف. ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف. عشق بتا سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا. صدر ذی وقار معزز مہمانان گرامی اور جامعۃ الحسنین کی رونق میرے طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج مجھے اس جامعہ کی سالانہ تقریب میں لب کشائی کا موقع مل رہا ہے. مجھے آج جس موضوع پر آپ کے سامنے دل کی بات رکھنی ہے وہ ہے مغربی تہذیب اور آج کی نسل. سامعین محترم، آج ہماری نئی نسل ایک دوراہے پر کڑی ہے. ایک طرف مغربی تہذیب ہے جو اژدہے کی طرح منہ پھاڑے کڑی ہے، جیسے ابھی اسلامی تہذیب کو ہڑپ کر جائے گی، اور دوسری طرف اسلامی تہذیب ہے جو کئی صدیوں تک زندگی کے ہر میدان میں نہ صرف دنیا کی قیادت کر چکی ہے بلکہ اب بھی پوری قوت کے ساتھ دنیا کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے بالکل تازہ دم ہے. ایک طرف حقیقت ہے، اب بھی حقیقت خدائے لم یزل ہے، قرآن معجز ہے، فرامین رسول ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور دوسری طرف دنیا کا افسانہ ہے، چکا چوند روشنیاں ہے، مادی آسائشیں آرائشیں ہیں، ٹیکنالوجی کا زور ہے، فضائیں مسخر ہوائیں مسخر، کیا بحروں پر کیا کہکشائیں، سب کچھ چاند مارا. علامہ محمد اقبال نے عیش فرنگ کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کر دیا کہ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام. ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام وائے تمنائے خام. سامعین محترم، آج کا نوجوان ایک دوراہے پر آ کھڑا ہوا. ایک طرف مشاہدہ ہے، پڑی مٹی کھڑی مٹی بن گئی، لوہا پرندوں کی طرح اڑنے اور مچھلیوں کی طرح تیرنے لگ گیا. سوشل میڈیا کے ذریعے کیا آواز کیا تصویر، ہر چیز کا تبادلہ ہونے لگ گیا. ایک طرف مشاہدہ ہی مشاہدہ، دوسری طرف ایمان بالغیب کا مطالبہ. نہ آج تک خدا نظر آیا، نہ کسی نے آخرت کو دیکھا، کبر جنت کا باغ جہنم کا گڑھا کچھ بھی تو نہیں دیکھا. ہاں ایک بات ہے کہ بتلانے والا خدا بھی سچا، لانے والا جبرائیل بھی مقدس، سنانے والا رسول بھی صادق اور امین، اور اس اسلامی تہذیب کے ماننے والے آدھے سے زیادہ دنیا پر کئی صدیاں حکمرانی بھی کر چکے. اب ہم سے مطالبہ ہے کہ اس پر ایمان بالغیب لاؤ. فلاح اس میں ہے، مشاہدہ اور ایمان بالغیب اس طرح آمنے سامنے آ گئے کہ نئی نسل کا ہر نوجوان اس تصوف میں ہے کہ کعبہ میرے پیچھے کلیسا میرے آگے. مغربی تہذیب نے زندگی کو پرتکلف بنا کر نسل نو میں مدیت پرستی کا ایسا بیج بویا کہ انسان مال کمانے کی مشین بن کے رہ گیا. عبادت، آخرت کی تیاری، خدا تعالیٰ کی یاد تو دور کی بات، اس کے پاس تو اپنے بھی بچوں کے لیے وقت نہیں. سادگی اور قناعت کا گلا گھونٹ کر نامعلوم کتنے فتنے برپا کر دیے. سامعین محترم، مغرب کی پوری کوشش ہے کہ سوشل میڈیا سے منسلک ہمارے نوجوان کے دل میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کی جائے. چنانچہ مغرب وقتاً فوقتاً پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے. وہ نماز کو ورزش، روزے کو ڈائٹ، زکوٰۃ کو توان، قربانی کو پیسے کا ضیاع، دینی تعلیم کو جمود، اسلامی صفات کو دقیانوسیت، مولوی کو ترقی میں رکاوٹ اور اسلام کو فرسودہ مذہب سمجھتا ہے. مغرب کی دلدادہ ذہن اسلام کو تنگ نظری کا تانا دیتے ہیں. اس کے پیچھے یہودیت و نصرانیت کی مذہبی آزادی پر مبنی وہ سوچ کر فرمایا ہے کہ جو مرضی کرو، ہفتہ مہینہ یا سال
سال میں ایک من گڑت مذہبی رسم ادا کر کے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ. نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے تو دین کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا. عوام اور رعایا کو خوش رکھنے کے لیے حلت و حرمت کی تمیز ختم کر دی. اسلامی معاشرے میں بھی دن بدن اسلام کی وسعت کو عنوان بنا کر منمانی کا راستہ کھولا جا رہا ہے. علماء حق اور دینی طبقہ چونکہ اس نقب زنی میں رکاوٹ ہے، اس لیے مغرب اور اس کی دلزادہ لبرل ذریت انہیں تنگ نظر اور دقیانوسیت کا طعنہ دیتی ہے. مزید مہلک اور خطرناک فتنہ یہ ہے کہ دینی اور مذہبی موضوعات پر متاثر کن گفتگو کرنے والے ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لایا جا رہا ہے جو معلومات کے ذخیرے کے اچھے حافظ ضرور ہیں مگر ان کی نسبت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی سر پیر نہیں، نہ اصول و ماخذ سے واقف ہے، نہ صحبت و تربیت کے مرحلے سے گزرے ہیں. بس رٹی رٹائی معلومات اور لیبرلزم کا ہتھیار استعمال کر کے اسلام کا چرم مسخ کرنے پہ لگے ہیں. طاغوتی اہلکاروں کو تقویت دینا اور اسلام کے حقیقی علم برداروں سے عوام کا اعتماد کمزور کر کے بدین کتاب بیل ڈالنا ہی مغرب کا سونپا ہوا مشن ہے. مگر قربان جائیں اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بوریان نشین ورثائے نبوت پر کہ وہ ایسے کھوکھلے محققین کی پذیرائی کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیتے. ہر اٹھنے والا ایسا فتنہ تھوڑی ہی مدت میں اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. معزز سامعین، مغرب کی پوری کوشش ہے کہ سوشل میڈیا سے منسلک ہمارے نوجوان کے دل میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کی جائیں. مغربی الغار کا مرکزی ہدف مدارس ہے. اپنے پہچان پائیں نہیں، غیروں کو مدارس کی اہمیت کا اندازہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کے مظلوم مقاصد میں سے سب سے بڑی رکاوٹ مدارس ہے. کوئی بھی مذہب تعلیم کا بغیر باقی نہیں رہ سکتا. مذہبی اسلام کی تعلیم کا ذریعہ اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا مضبوط ترین ذریعہ مدارس کے علاوہ کیا ہے؟ مدارس ہی ہے جن کا نصاب قرآن و سنت اور کتاب و حکمت پر مبنی ہے. امت مسلمہ قرآن و سنت کی تعلیم میں مسند تدریس سے لے کر منبر و محراب تک خود کفیل ہے. اس کفالت کا بیڑا مدارس نے اٹھا رکھا ہے. ملک کی طول و عرض کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، کسی مختص شبے کا نام نہیں لیتا کہ تنقید سمجھی جائیں، مگر مجموعی طور پر اتنا کہوں گا کہ ایسی پسماندہ آبادیاں جہاں وسائل کے باوجود سرکار بھی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، مگر مسجد و مکتب اور آبادی کی دینی ضرورت بحمداللہ ان مدارس کی طفیل پوری ہے. ملک کی ترقی میں مدارس کا کردار پوچھا جاتا ہے اور ایک کہہ کر مدارس کی افادیت و اہمیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ مدارس قومی تعلیم میں کیوں نہیں آتے، مدارس ڈاکٹر انجینئر اور سائنسدان کیوں نہیں پیدا کرتے. سادہ لوگ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کے شکار ہو جاتے ہیں. ارباب علم و دانش، فیصلہ آپ کے انصاف پہ چھوڑتا ہوں. قیام پاکستان کے اساس لا الہ الا اللہ ہے. آزاد ملک کے اصول کا مقصد اسلام کی بالادستی تھا. مجھے پتا ہے اس اساس اور بنیاد کا استحکام کہاں یقینی بنایا جا رہا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم کہاں دی جا رہی ہے. عجیب معاشرہ ہے جو بنیاد کو مستحکم کرنے میں لگے ہیں. جو مقصدی پاکستان کے محافظ ہیں انہی کو قومی داری سے باہر سمجھا جا رہا ہے. رہی بات ڈاکٹر انجینئر کی تو کبھی لا کالج سے بھی ڈاکٹر انجینئر کا سوال ہوا ہے، کبھی میڈیکل کالج سے بھی وکیل جج انجینئر پیدا کرنے کا پوچھا کیا ہے. مدارس نے جو دینا تھا وہ پھر دیا ہے. مدارس نے شیخ الاسلام مدثلہم جیسا علم کا بحر بکرا دیا، جن کی عظمت پہ زمانہ ششدر ہے، جن کا فقہ کا وہ درائد عرب تسلیم کرتے ہیں. سامعین محترم، آج کی ببرکت محفل کو دیکھیے، ننھے منھے حفاظ کو دیکھیے. مغرب کی نظر میں یہ معاشی پر بوجھ ہے، مگر یقین مانیے یہ سادگی پسند، قناعت پسند، خواہشات کو چھوڑنے والے، ضروریات پر اکتفا کرنے والے، پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے وقف کرنے والے یہ معاشی پر بوجھ نہیں، یہ معاشی کے دست و بازو ہے. مغرب کی تکلیف کی وجہ کچھ اور ہے، وہ یہ کہ مسجد و مدرسے کا ملا مغربی تہذیب کا راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آئیں آج سے ہم عہد کریں کہ ہمیں اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا ہے تاکہ انسانی عقلوں کی بنائی نہ کس سمائی زندگی سے سکتی انسانیت کو چھٹکارا دلا کر خدا کی بنائی ہوئی اسلامی نظام کی چھتری تلے پناہ دی جا سکے. میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ محمد اقبال کے اس پیغام کو حفظ جان بنانے کی دعوت پر کرنا چاہوں گا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ،
خیران نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. والسلام.